اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیات ربہم الا كانوا عنہا موردین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم وسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون۔ سورۃ انعام کی ابتدائی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنے علم کا بیان فرمایا ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیسا قادر ہے کہ اس آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، اندھیرے اور روشنی کو پیدا کرنا، یہ بھی ساری اسی کی قدرت ہے۔ اس کے بعد انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان کو مارنا، پھر مارنے کے بعد کتنی مدت تک اس نے زمین میں رہنا ہے، کتنی مدت تک اس نے پھر قبر کے اندر رہنا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا علم ہے۔ اب اس کے علم کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، دو باتیں ہیں اس کے اندر۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک، اس کائنات کے اندر عبادت صرف اور صرف رب کی ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ، رب کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کائنات کے اندر رب کے بعد سب سے بڑے جو لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کے اندر بھی سب سے بڑی ہستی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں ہو سکتی تو پھر کسی بھی شخص، کسی بھی ہستی کی عبادت نہیں ہو، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام نے درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ درخت حضور کو سجدہ کرتے تھے، پتھر حضور کو سجدہ کر لیتے، سلام کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں دیکھیں درخت سجدہ کیوں کر لیتے تھے؟ جب سجدہ ہی انسان رب کو کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ درخت کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، درخت کو سجدے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ تو درخت کا سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ درخت حضور کے آگے جھک جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سجدے کا مطلب بھی جھک جانا ہوتا ہے۔ تو جب حضور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اس کائنات کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ معاملات دیکھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کو بتایا گیا جی اس باغ کے اندر ایک اونٹ ہے، وہ مست ہو چکا ہے، اونٹ مست ہو چکا ہے۔ حضور اس باغ کے اندر تشریف لے کے گئے، تو باغ میں تشریف لے جانے کے بعد جب آپ نے دیکھا نا اس اونٹ کو، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قریب نہ جائیں، مست ہو چکا ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اسے اور کوئی آپ کو تکلیف نہ دے دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے سامنے آیا تو اس نے حضور کو دیکھا تو فوراً دوڑ پڑا اور آ کے حضور کے قدموں میں ہی جو ہے وہ اپنا منہ رکھ کے رونے لگ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اونٹ کی یہ حالت دیکھی نا تو صحابہ کرام نے عرض کی، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہ چیزیں آپ کو سجدہ کرتی ہیں تو ہمیں بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ، سجدہ کرنے کے لائق صرف اور صرف رب کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، سجدہ کرنے کے لائق یہ جو مزارات پر جو جہالت کی جا رہی ہے، ہم تو بار بار روکتے ہیں کہ بھائی یہ چبلے نہ ماریں، یہ سارا کچھ نہ کریں، مزار پہ جا کے طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ سارا حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے اندر تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ بات سمجھی نا، سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں کے اندر تھا، یعنی مطلب یہ کہ کسی بزرگ کی، کسی بڑے کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو سجدہ کر لیا جاتا تھا، لیکن وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، فرشتوں نے سجدہ کیا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن سجدہ وہ بھی سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت تو وہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو پچھلی امتوں کے اندر بہرحال جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر تو وہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر ایک اور حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کے لیے میں اگر حکم دیتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، وہ بھی سجدہ تعظیمی ہے اس کے حقوق کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، میں آسمان اور زمین کے اندر جو عبادت کے لائق ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کا علم کیسا ہے؟ فرمایا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو تم چھپاتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، یہ اس کا علم ہے۔ ویعلم ما تکسبون، جو تم کما رہے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ذرا اس کو سمجھے ذرا،
جو ہم چھپا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اندر ہمارا حساب کتاب اور چل رہا ہوتا ہے اور باہر ہم کسی کو کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایک دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری بات کے اندر آ جائے ہمارے لیے، لیکن رب کی بارگاہ اقدس کے اندر کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ رب کو دھوکہ دے سکے، ٹھیک ہے جی، رب کے آگے یہ کر سکے کہ جناب دل کے اندر کچھ اور رکھ لے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا جو آنکھوں کے اشارے جو کسی کو کیے جاتے ہیں نا، یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا یہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی اگر کوئی بات کی جاتی ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ بات سمجھے ہی نا جی، یہ اس کا علم ہے کہ ہر چھپی ہوئی چیز جو ہمارے دل کے اندر کھڑی ہے ہم بظاہر جو ہے وہ نہیں سامنے لا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس کو بھی جانتی ہے، جو سامنے ہم لا رہے ہیں زبان پہ لا رہے ہیں وہ تو اس کو بھی جانتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو کما رہے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ اب دو چیزیں کمائی جاتی ہیں، یا مال یا اعمال، یہ دو چیزیں کمائی جاتی ہیں، مال یا اعمال، ٹھیک ہے، آپ اعمال کما سکتے ہیں یا مال کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فرمایا کہ تم اعمال اچھے عمل کر لو وہ اس کو بھی جانتا ہے، برے کرو گے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اچھا عمل بری نیت سے کر لو وہ اس کو بھی جانتا ہے، برا عمل اچھی نیت سے کر لو وہ اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہاں پہ کوئی قلعہ لگا دیتا ہے کہ تاکہ کوئی جانور آئے گا اس کو باندھ دیا جائے گا بھاگ نہ جائے، جیسے حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی شریف کے سامنے ایک شخص نے قلعہ لگا دیا، گاڑ دیا، ٹھیک ہے جی، دوسرا آیا اس نے جو ہے اس کو اکھیڑ دیا، تو پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ قلعہ ایک نے لگایا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے لگایا تھا کہ اگر کوئی مسافر کوئی اجنبی بندہ آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے جانور کو باندھ لے گا، آسانی پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرے سے پوچھا گیا تم نے قلعہ اکھاڑ کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کسی کو تھوڑا ہی نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف ہی نہ ہو جائے، تو میں نے تو اس لیے اکھاڑ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو جو ہم اب اچھا عمل بھی اگر بری نیت سے کر لے یا برا عمل اچھی نیت سے کر لے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور رہا مسئلہ مال کمانے کا، ہم حلال کما رہے ہیں وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ہم حرام کما رہے ہیں وہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کفار مکہ کی ایک روش بیان کی گئی ہے، فرمایا وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم، فرمایا کہ کفار مکہ کے پاس جب بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئی ہے الا کانوا عنہا معرضین، انہوں نے اسی سے منہ پھیر لیا ہے۔ دیکھیں نا، یاد رکھیں اصل چیز ہوتی ہے تحقیق کرنا، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ جائے تو اس کو مان لینا، نہ سمجھ آئے تو بے شک اس کو چھوڑ دے، اور بات اگر سچی ہو تو پھر بندہ عقل کے ذریعے پہچان ہی لیتا ہے کہ یار یہ سچی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کو جو معجزات دکھائے ہیں یا تو اس کا رد کر کے دکھاتے، رد نہیں تھا تو پھر مان جاتے، لیکن کیا کیا، رد بھی نہیں کر سکے اور مانا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کے سامنے ہی چاند کو توڑا گیا ہے، انہی کے سامنے سورج کو موڑا گیا ہے، انہی کے سامنے درختوں کو چل کے دکھایا گیا ہے، حتیٰ کہ ساری بات چھوڑے جب کفار مکہ نے کہا جی آپ جادوگر ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، رب کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تم ایسے کر لو، آسان سا حل ہے کہ تم یہ جو کتاب میں لے کے آ رہا ہوں اس کے مقابلے کے اندر تم کتاب بنا لو، بڑا آسان کام ہے، ٹھیک ہے جی، بڑا آسانی طریقے سے تم جو ہے وہ اسلام کو جھوٹا ثابت کر سکتے ہو، تم بھی عربی ہو میں بھی عربی ہوں، تمہارے خاندان ہمارا جو رشتہ داری ہے سارا کچھ تمہارے ہاں میں نے زندگی گزاری ہے، اگر یہ کتاب یہ آیتیں یہ سارا کچھ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں تو تم بھی بنا کے لاؤ، بات ختم، ٹھیک ہے جی۔ جادوگر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ساحر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر کفار مکہ کوشش کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے بجائے جب قرآن نے انہیں کہہ دیا بھائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایسے کرو صرف اور صرف ایک قرآن کی آیت جیسی ایک آیت بنا لاؤ، لگ جائے گا پتہ، لیکن قرآن ایک چیلنج کر دیا، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ تم صرف اور صرف رب کو چھوڑ کے عرشی فرشی ساری کائنات بھی ملا لو تو قرآن کی اللہ الصمد جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے جی، قل هو اللہ احد جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی، انہوں نے بڑی کوششوں کے باوجود بھی قل هو اللہ احد جیسی آیت، انا اعطیناک الکوثر جیسی آیت نہیں بنی ان سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دیکھیں نا جی، بندے کے سامنے یار دیوار کلمہ پڑھ رہی ہو اور بندہ پھر بھی کوئی شک میں پڑ جائے،
بندے کے سامنے درخت خود چل کے آ رہا ہو، خود واپس چل کے جا رہا ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، اور اس جگہ نا بابا سارے درخت تھے، اور درخت بھی بڑے بڑے تھے کھجور کے۔ ایک شخص حضور کے سامنے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کی گواہی کیا ہے، یعنی ثبوت کیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، اس کی جو موٹی سی جو شاخ ہے نا، شاخ وہ جو لٹکیاں ہوندیاں نے، اس میں سے ایک شاخ کو پکڑ کے مجھے میرا پیغام دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ گیا اور اس نے جا کے کیا کیا، اس نے جا کے جناب وہ کھجور کا جو درخت تھا اس کی ایک شاخ نیچے لٹکی ہوئی تھی، بڑی موٹی ساری تھی، ٹھیک ہے جی، جسے ہم ایک تو لڑی کہتے ہیں ایک لڑا کہتے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ جو شاخ لٹکی ہوئی تھی نا، تو اس کو اس نے پکڑ کے کہا تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث پاک کے لفظ کیا ہے، یرفع و یسجد، یرفع و یسجد، ٹھیک ہے جی۔ وہ شاخ خود بخود اس درخت سے نیچے اتری، نیچے اترنے کے بعد اس نے کئی بار سجدہ کیا، کئی بار اٹھی ہے، پھر کئی بار سجدہ کیا، پھر کئی بار اٹھی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ زیر نصیب کتنے درخت کھڑے ہوئے ہیں، کم سے کم حضور نے بلایا بھی ہے تو مجھے بلایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس دیہاتی کے سامنے جو ہے کئی بار یرفع و یسجد، یرفع و یسجد، یہ لفظ الفاظ کے، ٹھیک ہے جی، یہ مسند الدارمی کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کئی بار اس نے سجدہ کیا، کئی بار کھڑی ہوئی، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جو ہے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے جانتی ہے کہ آج حضور کون، آپ کو کون نہیں جانتا ہے، آپ کے اشارے میں تو چل کے آئی ہو۔ اس نے پھر حضور کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، فرمایا جیسے چل کے ویسے چل کے واپس چلی جا۔ پھر وہ واپس وہیں سے گئی واپس، اور اوپر درخت کے اوپر بھی خود چڑھی ہے، خود جا کے جہاں سے وہ ٹوٹی تھی وہیں پہ جا کے دوبارہ جڑ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یار، ایک بندہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی جب قسمت کے اندر وہ تالے لگے ہو نا دل پر، تو پھر آپ جو مرضی دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابو جہل نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے ہزاروں چیزیں ایسی دیکھی ہیں، ہزاروں باتیں دیکھی ہیں، یار انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ چاند کو ٹکڑے کر دیں ہم آپ کو مان لیتے ہیں، انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ فلانا کام کر دیں ہم مان لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چاند ٹکڑے کیا نا، تو حضور کے چاند ٹکڑے کرنے کے بعد حدیث پاک کے لفظ کیا ہے کہ جب چاند کا ایک ٹکڑا اس سائڈ پہ تھا پہاڑ کے اور دوسرا حصہ اس دوسری سائڈ پہ تھا، تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کے فرمایا ابو جہل تو بھی دیکھ لے، ابو لہب تو دیکھ لے، عتبہ تو دیکھ لے، شیبہ تو دیکھ لے، فلانا تو دیکھ لے، فلانا تو دیکھ لے، باقاعدہ نام لے کے، جس طرح بندہ کہتا ہے نا یار دیکھ لو میاں بات ہے نا کہنا ہاں جی اپنی تسلی کر لو، اس حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ تسلی کروائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ ابو جہل کا کنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20,000 مرتبہ کھڑکایا کہ کلمہ پڑھ لے، 20,000 مرتبہ یار، بلکہ 20,000 سے زائد مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، لیکن نہیں پڑھا اس نے، ٹھیک ہے۔ بار آگے دیکھیں جی، فرمایا فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس حق آیا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ حق سے مراد قرآن ان کے پاس آیا، اس قرآن کا وہ جواب تو نہ دے سکے لیکن پھر بھی نہیں مانا، معجزات دیکھے، حق ان کے پاس تھا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا، دیکھیں نا جی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار خدا ایک ہے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فرمایا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں۔ ایسا معاشرہ جس معاشرے کے اندر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جو ننگے ہو کے کعبے کا طواف کر لیتے ہیں پھر اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہوگا؟ شراب، جس طرح ہم گھڑوں کے اندر پانی بھر کے رکھتے تھے، وہ شراب ان کے گھڑے کے اندر ایسے پڑی رہتی تھی ہر گھر کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر حضور فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فرمایا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کوئی ایک خامی بھی نظر آتی ہے؟ تو بھائی یہ سب سے بڑی دلیل ہے خدا کی، قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے رب کی طرف سے جو ہے تمہارے پاس دلیل آئی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ 40 سال ایک بندہ گزارے اور اس کے دامن اقدس پر ایک بھی داغ نہ ہو، تو فرمایا کوئی تو ہے نا جس نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، فرمایا کہ جب بھی حق ان کے پاس آیا تو کیا کیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فسوف یاتی انباء ما كانوا به یستہزئون، یہ الفاظ دیکھیں، فرمایا ہم ان قریب ان کے پاس جو خبر آئے گی، جو خبر بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس کا کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس خبریں جو آتی ہیں ان کا کیا کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ خبریں کیا ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت آئے گی، انہوں نے مذاق اڑایا،
جب سرکار نے فرمایا کہ قبر کے اندر ایسے انہوں نے مذاق اڑایا، حضور نے جب جہنم کے بارے میں بتایا تو مذاق اڑایا. یہی مذاق آج کلمہ پڑھنے والا خیر سے اڑا رہا ہے. جب آپ ان کو قیامت کے بارے میں بتائیں گے تو یہ مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ ان کو جہنم کی کوئی حدیث سنا دیں، قبر کی حدیث سنا دیں، قیامت کے متعلق سنا دیں، سب سے پہلے مسلمان خود مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ماننا اور نہ ماننا، ایک درمیانی راہ کیا ہے؟ اسی چیز کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے، آپ قیامت کے متعلق جب بھی کوئی عذاب والی یا کوئی ایسی حدیث سنا دیں تو یہ مسلمان بجائے ہنستا بھی ہے اور مذاق بھی اڑاتا ہے، اور الزام کے کہنے مولوی نہیں بخش دیں گے سنو. ٹھیک ہے جی، اب کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ تو جب آپ قبر کا مذاق حدیث سنائیں گے کہ یار قبر کے اندر ایسے ایسے بھی ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ ہنسی مذاق بھی کریں گے اور جگت بازی مولوی پر کر دیں گے. تو کس پر کر رہے ہیں؟ تو اس لیے نا یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ بھی دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والا بھی دین کا مذاق اڑا رہا ہے. تو پھر فرق کون سا رہ گیا ہے؟ پھر دیکھ لیں، جب ہم نے دین کا مذاق اڑایا تو ذلت ہمارا مقدر بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، ٹھیک ہے جی، پوری امت مسلمہ تماشا دیکھ رہی ہے نا، چپ کر کے خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اب کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے. وہ ہلاکو خان کی بیٹی تھی نا، ہلاکو خان کی بیٹی، اس نے ایک دن نا چھت پہ چڑھ گئی. تو چھت پہ چڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ نیچے نا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بندہ ان کو واز کر رہا ہے. تو اس نے پوچھا بھی یہ کون ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ مسلمان ہے، اور نیچے جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ مسلمانوں کا ایک عالم ہے جو ان کو سمجھا رہا ہے. اس نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. جب اس عالم کو بلایا گیا، ہلاکو خان کی بیٹی کے سامنے کھڑا کیا گیا نا، تو اس نے کہا تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم ایمان والے ہیں، غالب جو ہم ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکو خان کی بیٹی قرآن کے بارے میں جانتے ضرور تھے، مسلمان تو 6 کلموں سے ہی فارغ ہے. اس نے کہا بھی تمہارے قرآن میں لکھا ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ صاحب ایمان بندہ غالب ہوتا ہے، اور اب ہم غالب تو ہم ہیں، تو ایمان تو ہمارا ہوا. پھر تو اس عالم نے کہا آپ نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا ہے. میں ریوڑ کے ساتھ ایک کتا دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا ہے. کہا تم نے ریوڑ چلانے والے کے ہاتھ میں ڈانٹ بھی دیکھی ہوگی؟ کہا وہ بھی دیکھی ہے. کہا ہماری مثال ہے بکریوں کی طرح. ٹھیک ہے، بکریاں جب تک سیدھے راستے پر چلتی رہتی ہے نہ کتے کی ضرورت پڑتی ہے نہ ڈانگ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جب بکریاں ادھر ادھر جاتی ہے نا تو مالک کتے کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس بکری کو پکڑ کے لا. مسلمان ہو چکے ہیں، بکریوں کی مثال ہے، اور یہ بکھر چکے ہیں. رب نے ہمارے اوپر کتے مسلط کر دیے ہیں، اور جب تک یہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے یہ لطر ایسے ہی کھاتے رہیں گے. مجھے آپ بتائیں یار، ایک ملک ایسا جس کی آبادی 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اسرائیل کی آبادی کروڑ کے نہیں ہے، لاکھوں میں صرف. ٹھیک ہے، اور آپ کے لاہور سے تو کئی گنا چھوٹا ہے وہ، آپ تو بڑھتا جا رہا ہے. آج غیرت کہاں گئی ہے؟ 55 اسلامی ملک ہے جی، OIC بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، لاکھ لعنت تمہاری OIC بنانے پر بھی. ٹھیک ہے جی، اب بتائیں 10 لاکھ فوج کا آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایٹم بم کا آپ کا اچار ڈالنا ہے، آپ نے فوج کا اچار ڈالنا ہے. ساری زندگی انہوں نے بیٹھ کے عیاشی کی، اور کیا کیا انہوں نے؟ اور پھر صرف یہ عیاشی نہیں کر رہے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں. اب دیکھیں ایک یار بچوں کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں. 1100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 1100 فلسطینی. آپ فلسطینیوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے یار، بیت المقدس کا رشتہ تو ہمارا جو ہے ویسے رشتہ ہے جیسے فلسطینیوں کا رشتہ تھا. لیکن آج کہاں گئی فوجیں؟ آج تو سعودی عرب کی فوجیں بھی مر گئی ہیں، پاکستان کی فوجیں مر گئی ہیں، دنیا کے جہان کے جتنے مسلمان فوجیں، لاکھ دی لعنت تمہاری فوج بنانے پر بھی. ٹھیک ہے جی، کیا کرنا ہے ان فوجوں کا ہم نے؟ بات سمجھ گئی کہ نہیں آئی ہے؟ ٹھیک ہے جی بھائی، دیکھیں یاد رکھیں، میں نے کہا تھا نا جمعے کے اندر کہا تھا کہ حجاج بن یوسف ثقفی ظالم ضرور تھا پر بغیرت نہیں تھا. ایک عورت کی خاطر اس نے کیا کچھ کیا ہے؟ پاکستان تک، آپ کا پاکستان تو سارا حجاج اپنا محمد بن قاسم فتح کر گیا تھا. تم ظالم بھی اور تم بغیرت بھی ہو. یہ ہماری جتنی بنی ہوئی ہے جناب، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان فوجیں بنی ہوئی ہیں، کیا فائدہ ہے ہمیں تمہارے فوج بنانے کا؟ کیا فائدہ تمہارے اسلحے کا؟ کیا فائدہ تمہاری طاقت کا؟ کیا فائدہ تمہاری پاور کا؟ 57 اسلامی ملکوں کی OIC بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، کیا کریں گے تمہاری OIC کا؟ کیا کرنا ہے ہم نے تمہاری سارا کچھ کا؟ یہ تو آگے چل کے جواب دینا پڑے گا کہ اگر ایک عورت پر زیادتی ہو جائے تو پھر حجاج بن یوسف ثقفی جیسے ظالم پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور آج تو پتہ نہیں امت مسلمہ جناب اللہ ذبح کر دی گئی ہے، اور یہ بیٹھے ہیں اپنی اپنی فیکٹری چلا کر. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ خدا تمہیں برباد تو کر ہی رہا ہے. تمہاری محبت ساروں کے دلوں سے نکل چکی ہے. ایک وقت تھا جب تمہارا ٹرک گزرتا تھا تو جناب
آدھا شہر کھڑا ہو کے تمہیں سلوٹ مارتا تھا اور آج تم پر تھوکتا بھی کوئی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ سب کو سامنے سے نظر آ گیا کہ جو کہ بغیرتی کر رہے ہو تم ہی کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی. باقی یاد رکھیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم سے کم لوگوں کو شعور تو دے سکتے ہیں نا کہ یار خدا کے لیے یہ بات سمجھے کہ یہ آج امت مسلمہ کے ساتھ. اور طیب اردگان کا ایک بیان تھا, اس نے کہا بات بیت المقدس تک نہیں رہنی ہے, بات مدینہ منورہ تک جائے گی, بات کعبہ شریف تک جائے گی. تم دیکھ لینا اگر آج بیت المقدس ہاتھوں سے چلا گیا تو آپ یہ دیکھ لینا کہ یہاں تک معاملہ نہیں رکے گا, معاملہ یہ کعبہ شریف تک آئے گا, اور کعبہ شریف تک جب بات پہنچ گئی پھر پیچھے کیا بچے گا. یہ طیب اردگان نے کہا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.